السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد محسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 24 دسمبر ہے اور قاری صاحب سے کل 25 دسمبر کے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی تھی، تو قاری صاحب کچھ سوال کرنے لگے، تو سوچا کہ آج کل اسکولوں کے اندر جو بچوں کو میری کرسمس وغیرہ بتایا جاتا ہے اور من گھڑت قصے بتائے جاتے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے کھول کر کے سونا، آسمان سے سینٹا کلوز آتا ہے، بچوں کو گفٹ دیتا ہے، تحفے وغیرہ دیتا ہے، اسی کے متعلق مختصر سے گفتگو ہے۔ 2-3 سوال ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی اس چیز کے بارے میں پتہ چلے کہ ہم کتنے غلط عقیدے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وہ مختصر سے سوال کیا ہے جو آپ کے لیے بھی نفع بخش ہوں گے اور ہمارے لیے بھی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت، میرے ذہن میں کچھ سوال تھے جس کے تعلق سے بھی گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ 25 دسمبر میں کرسمس ڈے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑے تفصیل سے مجھے بتائیے۔ جی، 25 دسمبر کو عیسائی لوگ ایک اپنا تہوار مناتے ہیں بڑی دھوم دھام سے، بڑی خوشی کے ساتھ، اور مناتے اس لیے ہیں، کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور میری کرسمس یہ لفظ سوشل میڈیا پر بڑا ٹرینڈ کرتا ہے۔ فیس بک پر ہمارے مسلمان بچے بھی بڑی شوقیہ انداز میں اس کو اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، میری کرسمس۔ ہمارے بچوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور عیسائی لوگ تثلیث کے قائل ہے۔ تثلیث یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، اللہ تعالیٰ کو باپ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس مانتے ہیں۔ ان تینوں کو خدا مانتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی 3 حصے ہیں کہ اللہ، حضرت عیسیٰ اور روح القدس کو ملا کر کے 3 ہیں، یعنی ان تینوں کو ملا کر کے خدا ہے۔ اور حضرت مریم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کنواری ہے اور پاک دامن ہے۔ خیر، پاک دامن تو ہم بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا ہے، حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، لیکن ہم نہ حضرت مریم کو خدا مانتے، نہ ہم حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے، نہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کو خدا مانتے۔ ہم تو صرف اللہ ہی کو ایک خدا مانتے ہیں، اور جو تثلیث کے قائل ہے یہ یقیناً شرکی عمل ہے۔ اگر کوئی بچوں کو یہ بات بتاتا ہے، پڑھاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر 3 دن کے بعد حضرت عیسیٰ کو جو سولی دی گئی تھی، خود کہتے ہیں عیسائی لوگ، حالانکہ سولی نہیں دی گئی، آسمان پہ زندہ موجود ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد زندہ ہو گئے تھے۔ یہ بہت سارے من گھڑت واقعے ہمارے بچوں کو بتائے جاتے ہیں جو ایمان کے لیے خطرے کی چیز ہیں۔ حضرت، کیا حقیقت میں 25 دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی؟ اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے آپ بتا دیجیے۔ 25 دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث سے، مفہوم سے اور اس کے آثار سے اور بائبل کے آثار سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سردی کے بجائے گرمیوں میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر آپ سردی میں مانیں گے 25 دسمبر کو، تو ظاہر سی بات ہے، ایک موقع پہ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے جب کچھ لوگوں کی آمنا سامنا ملاقات ہوئی، یا کچھ لوگ ملے رات کے وقت میں جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، تو چند گڈریے ملے تھے جو بکریوں کو چرا رہے تھے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ سردیوں کی رات میں کوئی اپنے چرواہوں کو نہیں چراتا، کوئی گڈریا رات میں نہیں چراتا سردیوں میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں میں ہوئی تھی۔ 25 دسمبر کی پیدائش کا کوئی بھی معتبر ثبوت نہیں ہے۔ یہ مسلمان بخوشی جشن مناتے ہیں اور کرسمس ڈے کی مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ مبارکباد دینا اور خوشی منانا
اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ اور ہمارے بچے جن کو پتہ نہیں ہے اس چیز کے بارے میں، ان کو معلومات کر لینی چاہیے، کیونکہ کرسمس ایک شرکی عمل ہے، غیر مسلم عیسائیوں کا تہوار ہے، جو حضرت عیسیٰ کی شان میں بھی گستاخی ہے اور اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہے، اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی ہے اور شرکی عمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر مسلمان اس کو کسی بھی غیر مسلم کو اس کے تہوار کی مبارکباد دیتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، اور اس کو فخریہ انداز میں کہتا ہے، اس کو حق اور سچ مان کر کے اپنے اسٹیٹس وغیرہ پر لگاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے ایمان میں کچھ نہ کچھ حرف آئے گا اور ایمان کے لیے خطرے کی چیز ہے۔ تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ کافر ہو ہی جائے گا، اس کے بارے میں علماء کرام سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، بڑے علماء سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حرام تو ضرور ہے کسی ایسے تہوار کی مبارکباد دینا، شرکی عمل ہے، لیکن فخریہ انداز میں اور اس طرح کے انداز میں اپنے ایمان کے متعلق علماء کرام سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کے ٹچ میں رہیں گے، ان سے کنیکٹ ہو کر کے رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں مسائل کا بھی پتہ چلے گا، اور غلط عقیدے اور غلط تہوار جو ہمارے اسلام کے خلاف ہے ان کے بارے میں بھی پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے نہیں ہے، ہم ان کی مبارکباد کہاں تک دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سے سوال ہے جو حضرت قاری صاحب کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔